السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنت شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 29ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی آج کے سحر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم تمام کی روزہ رکھنے کو قبول فرما، اور ہم تمام کو روزے کی حالت میں تیری فرما برداری اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کے گناہ صغائر و کبائر معاف فرما، آمین۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کے ذریعے سے انسان گناہوں کی آلائش سے، گناہوں کی ناپاکی سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو صفائی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ توبہ کے ذریعے انسان ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے جو بندہ خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی تلافی چاہتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، گناہوں سے معافی مانگنا یہ نیک لوگوں کی خصلت ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن کی طبیعت پاکیزگی کی طرف پھر جاتی ہے، پاکیزگی کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ لوگ گناہوں سے توبہ کرنے یا توبہ کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور صحیح معنوں میں انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے، کیونکہ توبہ جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ بھی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عطیہ ہے۔ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے تحفہ ہے۔ جس بندے پر عطا الہی ہو جائے، جس بندے پر فضل الہی ہو جائے، اسی بندے کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ نیک اعمال کی طرف رجوع ہونا اور برائیوں سے رک جانا یہ عام لوگوں کے لیے توبہ ہے۔ عام لوگوں کی توبہ، نیک اعمال کی طرف رجوع ہونا، نیک اعمال کی طرف پلٹنا اور برے کاموں سے بچنا، یہ عام لوگوں کے لیے توبہ ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا ہی ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ ان کے حق میں توبہ ہی ہے۔ اسی طرح خواص کے لیے ان کی توبہ اس طرح ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک نیک کام سے دوسرے اس سے زیادہ نیک کام کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی ایک نیک کام سے توبہ کرتے ہوئے اس سے زیادہ نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں۔
یہ خواص کی توبہ ہے۔ عوام کی توبہ گناہوں سے معافی مانگنا اور نیک اعمال کی کوشش کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا اور نیکی کرنا، یہ عوام کی توبہ ہے۔ اور خواص کی توبہ فرماتے ہیں، خواص کی توبہ جو ہے نیک کام سے، ایک نیک کام سے پلٹتے ہوئے، یعنی ایک نیک کام سے توبہ کرتے ہوئے اس سے زیادہ نیک کام کا ارادہ کرنا۔ کیونکہ جو خواص ہوتے ہیں وہ جن کاموں میں ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے بھی کام ہے، اس سے آگے بھی مرتبہ اور مقام ہے، تو جس مرتبہ اور مقام میں ہوتے ہیں اس مرتبہ اور مقام سے توبہ کرتے ہوئے آگے کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ یہ خواص کی توبہ ہے۔ عوام کی توبہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن خواص کی توبہ جو ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ آسانی کے ساتھ اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح جو ہے اپنے لیے کچھ رکھنا اور مخلوق خدا کے لیے کچھ دینا، یہ نیکی ہے۔ لیکن بندہ جب عروج کرتے ہوئے جاتا ہے تو اپنے لیے آدھا نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک روٹی کسی کے پاس ہے، ایک روٹی کسی کے پاس ہے، اگر وہ خواص میں سے ہے، دیکھیے خواص میں پہنچنے سے پہلے ابرار جو نیک ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ابرار کا معاملہ آدھا اپنے لیے تو آدھا راہ خدا میں خرچ کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی خود کے لیے رکھتے ہیں اور آدھی روٹی مخلوق خدا پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ابرار کا طریقہ ہے، یہ ابرار کی نیکیاں ہیں، یہ نیکوں کی نیکیاں ہیں۔ کیونکہ نیک لوگوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ خود کے لیے جتنا حقدار سمجھتے ہیں اس کے برابر ہی مخلوق خدا کو بھی اتنا ہی شریک اور برابر تصور کرتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔ لیکن جو مقربین ہوتے ہیں، جو خواص ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ آدھی روٹی خود کے لیے رکھنا اور آدھی روٹی رائے خدا میں خیرات کر دینا، یہ نیک لوگوں کی خصلت ہے، یہ نیک لوگوں کا کام ہے اور یہ خود بھی نیک کام ہے۔ لیکن جو خواص ہوتے ہیں، جو مقربین ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری روٹی راہ خدا میں خیرات کر کے خود کے لیے خدا پر توکل باندھ لیتے ہیں۔ یہ خواص کا طریقہ کار، اس لیے مشہور ہے ایک مقولہ، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی ابرار کی نیکیاں مقربین کے حق میں وہ بھی سیئات ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی گناہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، ایک عوام کی توبہ، چونکہ ہم عوام ہیں، ہمارے لیے توبہ یہی ہے کہ ہم برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیک کاموں کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، نیک کاموں کی طرف پلٹیں اور برائیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارے حق میں توبہ ہے۔ اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ گناہ سے معافی چاہنے کے بعد، توبہ کے بعد، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اس واسطے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ اس گناہ میں ملوث ہو جائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد جو ہے اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اس کی سابقہ توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ہرگز وہ گناہ نہ کرے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، پھر اس گناہ میں ملوث ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ایسا ہو جائے، توبہ کے بعد انسان پھر گناہ کی طرف پلٹے، اس گناہ کی طرف پلٹے، تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی تلافی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو اور اس گناہ سے پھر توبہ کرے۔ انسان پر یہ لازم و ضروری ہے، کیونکہ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کئی سالکین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پہلے توبہ کی، پھر بعد میں اسی معصیت میں گرفتار ہوئے، اسی گناہ میں گرفتار ہوئے۔ کئی ایسے سالکین ہیں کہ جو پہلے تو توبہ کیے، اس برے کام سے توبہ کیے، لیکن بعد میں پھر جو ہے
آگے چل کر اسی برے کام میں، اسی گناہ میں پھر مبتلا ہوئے، اسی معصیت میں پھر گرفتار ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے، یہاں تک کہ ایک بزرگ کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے، ایک سالک نے، ایک نے جو ہے 70، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ توبہ کی، 70 مرتبہ میں نے توبہ کی، پھر معصیت میں گرفتار ہوا۔ یعنی میں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہوا، پھر میں نے اس گناہ سے توبہ کیا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر میں اس گناہ میں مبتلا ہوا، پھر میں اس میں ملوث ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ میں نے اسی طرح میرا حال رہا کہ میں گناہ سے توبہ کرتا رہا، پھر اسی میں مبتلا ہوتا رہا، گناہ سے توبہ کرتا رہا، صدق دل سے توبہ کیا، پھر گناہ میں مبتلا ہوا، صدق دل سے توبہ کیا، پھر اسی گناہ میں مبتلا ہوا۔ 70 مرتبہ میں نے اس طرح خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، لیکن پھر معصیت میں گرفتار ہوتا رہا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر اس کے بعد 71ویں مرتبہ جو میں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میری توبہ کو بالکل میرے حق میں اس طرح کر دیا کہ اس کے بعد سے پھر میرا خیال اس گناہ کی طرف بالکل نہیں گیا۔ یعنی دیکھیے آپ، 70 مرتبہ توبہ کے باوجود بھی پھر معصیت میں، اسی گناہ میں پھر ملوث ہوئے، لیکن انہوں نے اکتاہٹ کے ساتھ توبہ کو ترک نہیں کیا کہ میں 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے بعد بھی بچ نہ سکا، میں محفوظ نہ ہو سکا، میں جو ہے پھر اسی گناہ میں مبتلا رہا، لہٰذا میرا توبہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، یہ سوچ کر انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں کھینچے۔ کیونکہ ہمارے بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں، جب کسی گناہ سے وہ معافی مانگتے ہیں کہ الہی میں گناہ نہیں کروں گا، پھر چند دنوں کے بعد جب وہی گناہ ہوتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر 2-4 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد جو ہے پھر وہی حالت ہوتی ہے تو وہ انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہرگز ہرگز مایوس نہ ہوں۔ آپ دیکھیے بزرگوں کی سیرت میں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ 70 مرتبہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے دوستو اور بزرگوں۔ ہم اور آپ 5-6 مرتبہ، 8-10 مرتبہ اگر صحیح دل، سچے دل سے توبہ کر کے پھر اسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم 2-4 مرتبہ کے بعد اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب میں شاید زندگی بھر میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، اب زندگی بھر میں اس غلطی سے نہیں بچ سکتا، اب مجھے اس سے بچنا نہیں ہو سکتا، ہم اس طور پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن بزرگوں کی سیرت کو آپ دیکھیے، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے کہ 70 مرتبہ توبہ کرنے کے باوجود، 70 مرتبہ بھی توبہ کیے، پھر معصیت میں گرفتار، توبہ کیے، پھر معصیت میں توبہ کیے، پھر نافرمانی میں گرفتار، اسی گناہ میں ملوث، 70 مرتبہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہارا۔ فرماتے ہیں 71ویں مرتبہ جب میں نے توبہ کی تو اس کے بعد میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ اب اس گناہ کی طرف میرا خیال و توجہ نہیں ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑی محبت ہے دوستو اور بزرگوں۔ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا احسان فرماتا ہے۔ ہم ہزاروں گناہ کریں، کروڑوں گناہ کریں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے دوستو اور بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور ہمیں معاف فرمائے گا اور ہمیں قبول فرمائے گا۔ ایک فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے انہوں نے صدق دل سے توبہ کی، صدق دل سے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جو ہے سچے دل سے توبہ کیے، توبہ کرنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد اسی گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اسی گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد دوستو اور بزرگوں، پھر ان کے دل میں پچھتاوا پیدا ہوا، ان کے دل میں جو ہے پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ جو ہے میں جس طرح پہلے خدا کی بارگاہ میں پلٹا تھا اسی طرح مجھے لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ جانا چاہیے۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف
مجھے پلٹ آنا چاہیے، مجھے لوٹ آنا چاہیے، اس گناہ سے مجھے بچنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ جیسے خیال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے ندا آتی ہے کہ اے بندے، تو ہماری طرف تو نے توبہ کی تو ہم نے تجھے پسند کیا، تو جب پھر نافرمانی کی طرف چلا گیا تو ہم نے تجھے مہلت دی، اب پھر تیرا ارادہ ہماری طرف آنے کا ہوا ہے تو ہم نے تجھے قبول کر لیا۔ دوستوں اور بزرگوں، خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔